معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 38ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیت کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم۔ ناظرین گرامی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو تسلیم کیا ہے، اللہ کی کتابوں کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں کو، اس کے نبیوں کو، پیغمبروں کو، میسنجروں کو اور اللہ کی ذات کو اور اس کی صفات کو تسلیم کیا ہے، ان لوگوں سے اللہ رب العزت خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا گیا ہے، جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی گئی ہیں وہ کھاؤ۔ کلو مما رزقناکم وشکرو، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وشکرو للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ رب العزت کے ان انعامات کا بھی شکر ادا کرو۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جو پاکیزہ رزق اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ غلے کی شکل میں ہو، پھلوں کی شکل میں ہو یا اور دیگر شکلوں میں ہو، جو بھی پاکیزہ رزق ہے جس کو اللہ نے پاک کہا ہے، اس پاکیزہ رزق کو کھاؤ، کلو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وشکرو، یعنی جب تم اللہ رب العزت کا پاکیزہ دیا ہوا رزق کھاؤ، استعمال کرو، تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ پاک صاف چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو پاک چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، ان پاک چیزوں کو کھاؤ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ پاک اشیاء، پاک چیزیں دعا کی قبولیت کا سبب ہیں اور حرام چیزیں عدم قبولیت کا سبب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ والو بالا، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رو کر دعا کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا لباس، اس کا کھانا حرام ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ جو شخص حرام کھاتا ہے، چاہے وہ حرام کسی بھی شکل میں ہو، سود کی شکل میں ہو، کسی کا حق دبا لے، یا کسی کی کوئی چیز غصب کر لے، یا کسی سے کوئی چیز زبردستی چھین لے، یا چوری کرے، یا ڈکیتی ڈالے، جس طرح بھی جو شخص حرام مال کھاتا ہے، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا پھر ان چیزوں کو کھاتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مثلا جن کا خود اللہ رب العزت آگے تذکرہ کر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ رب العزت یہاں حلال اور حرام کی تفریق بتلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مسلمانوں کو اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ مسلمان پاک چیزیں کھائیں، مومن حلال چیزیں کھائیں اور وہ حرام چیزوں سے اجتناب کریں، حرام چیزوں سے بچیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ وشکرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے مومنین کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حلال چیزوں کا استعمال کریں، حلال چیزیں کھائیں، حرام کی کمائی سے بچیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وشکرو للہ،
اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کے ان انعامات کا شکریہ ادا کرو جو بے شمار انعامات اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدسہ کے اندر دوسرے مقام پر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی انعامات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی دی ہوئی چیزوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے اتنے بے شمار انعامات ہیں کہ آج ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کو گننا چاہو، اگر تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تمہارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، تمہارے کمپیوٹر کا سسٹم چرمرا جائے گا، تمہارے دماغ بھنگ ہو جائیں گے، تمہاری عقلیں حیرت زدہ ہو جائیں گی کہ اتنی بے شمار انعامات اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہیں، جن کا استعمال انسان رات دن کرتے ہیں، جن میں سے بعض انعامات وہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مثلا ہوا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ رب العزت اپنی اس نعمت کو روک لے تو ایک منٹوں کے اندر پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، پوری دنیا، پوری جاندار جتنی بھی چیزیں سب ہلاک ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے پانی ایک اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ رب العزت کوئی ایسا سسٹم کر دیتا کہ اس کو پیسوں سے خریدنا ہوتا تو انسان مر جاتے، پیسوں سے نہیں خرید سکتے تھے، چونکہ پانی انسان کی ضرورت ہے۔ پانی ایک اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان صرف چند دن تک ہی زندہ رہ سکتا ہے، چند گھنٹوں تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کھانا، غذا جو انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ پھلوں کی شکل میں ہو یا وہ سبزیوں کی شکل میں ہو یا زمین سے اگنے والے وہ اناج کی شکل میں ہو، جس کے بغیر انسان چند دن سے زیادہ، دو تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ اللہ رب العزت کی وہ بے شمار انعامات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زمین سے اگاتا ہے بارش نازل کر کے، اور پھر انسان اس کو مزے لے کر کھاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو جب تم اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، اور تم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق سے زندگی بسر کر رہے ہو، اور تمہاری زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کے انعامات سے، تو پھر وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اسی کے شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت ناظرین کرامی ارشاد فرما رہا ہے اور ان حرام چیزوں کو بیان کر رہا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ مومنو، اے مسلمانوں، تم پر مردار حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار تم پر حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں مردہ ہوا ہو، چاہے وہ خود گر کر مرا ہو یا کسی جانور نے اس کو سینگ سے مار دیا ہو، یا کسی اوپری جگہ سے وہ گر کر مر گیا ہو، یا فطری موت مرا ہو، وہ حرام ہے جب تک کہ تم نے اس کا شکار نہ کیا ہو، تو اللہ کا نام اس پر لے کر اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اسی طریقے سے تم پر مسلمانوں، مومنوں، تم پر خون حرام ہے، میتہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت جو جانور گندگی کھاتا ہوا پھرتا ہے اس کا گوشت حرام ہے، ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جو کسی غیر کے نام پر جس کو ذبح کیا جائے، حلال کیا جائے، چاہے وہ مزار پر ذبح کیا جائے یا کسی پیر اور فقیر کے لیے ذبح کیا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو کسی کے بھی نام پر اگر اس کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اتنی شدید مجبوری میں اگر کوئی مبتلا ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، مثلا کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے
کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد، کوئی شخص شدید مجبوری میں ہے اور وہ شرکسی نہ کرتے ہوئے اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرتے ہوئے بلکہ صرف جان بچانے کے لیے اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کھا لے گا تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ چونکہ جان بچانا فرض ہے اور افضل یہی کہ وہ کھا کے جان بچا لے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، جبکہ اس کا مقصد نافرمانی نہ ہو، اس کا مقصد بغاوت نہ ہو۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اتنا کھا لے جتنے سے جان بچ جائے، بشرطے کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ مزے لے کر نہ کھائے، مزے لینے کے لیے نہ کھائے، جائزہ یا ٹیسٹ لینے کے لیے نہ کھائے، صرف اتنا کھائے جتنے سے اس کی جان بچ جائے، وہ بھی شدید مجبوری کی حالت میں، اس حالت میں جب اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کے پاس ہے نہیں ہے جس کو کھا کر وہ اپنی جان بچا سکے، تو پھر کھا سکتا ہے۔ اس حالت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کو کھا کے اپنی جان بچا لے۔ ناظرین گرامی، ہمیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی انعامات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، قسم قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمیں دی ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہمارے ہی لیے پیدا کی گئی ہیں اور ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔